محمد وآل محمد أشريت الإمام البالون استمسنا سكينا استمسنا على استيام شرب يسير نريستو لله إني بجا أكبر نقاصر توسعنا قمسنا يا قبيض يا زينب يا قبيض يا زينب سبحان النبي صلي عليه يا شهيد صفي الظلام مدعوش من ظلمك كبير كنيسة وشام يا يا عوام نيتة الله
يا كسل كن صافي جبنان هون جف القاس زينب يا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس سے پہلے جو عنوان پر یہاں پر مجلس پڑھی گئی تھی، مقصد ہے ابا عبداللہ الحسین کی دین کی حفاظت، اس میں یہ بتانا تھا صرف آپ سب جوانوں کو کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی حفاظت کی اور اسی مقصد کو آگے لے کر ہمارے علماء، مجتہدین، شہداء دین کی حفاظت کرتے ہوئے پھر آپ کو کچھ ہم نے مثال بیان کی کہ ایران نے بھی اس نظام حکومت اسلامی، اس حکومت ولایت فقیہ نے بھی کس طریقے سے اپنے زمانے کے اندر دین کی حفاظت کی، اور یہی فریضہ ہم لوگ کا بھی بنتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ ہندوستان میں بھی دیکھ رہے، آپ کے کرگل میں آپ کو اتنا معلوم نہ پڑتا ہو، لیکن آپ اگر سوشل میڈیا سے، خبروں سے اگر آپ ٹچ میں ہو، واقفیت ہو، تو آپ دیکھ رہیں گے ہندوستان کے اندر کس طریقے سے اسلام کی، دین کی، چاہے وہ میڈیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ مختلف طریقوں سے ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کی، دین کی شکل عام لوگوں کے سامنے، عام نادان لوگوں کے سامنے
جن کو پتہ نہیں ہے ان کے سامنے اسلام کی شکل کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اگر ہم اور آپ حسین کے عزادار ہے، حسین پر روتے ہیں، حسین پر ماتم کرتے ہیں، حسین کے لیے جلوس نکالتے ہیں، تو یہاں تک کا شاید ایک ایسا انسان جو شعور نہ رکھتا ہو، جس کو معلوم نہ ہو، ایسی عورتیں جس کو شعور نہ ہو، معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے کربلا ایک ثواب کا ذریعہ ہے، ایک جنت جانے کا ذریعہ ہے، لیکن جو شعور رکھتا ہو، جو جانتا ہو، جو سمجھتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس کے لیے کربلا ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ کربلا ایک تحریک ہے، جس تحریک کو وہ جو علم تحریک ابا عبداللہ الحسین ہے، وہ ایک کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ میں لے کر ظہور امام مہدی تک کا اس کو ادامہ دینا ہے۔ اگر اسی مقصد ابا عبداللہ الحسین کے اندر رہبر معظم جو دوسری چیز بیان کرتے ہیں، رہبر فرماتے کربلا ہدف ابا عبداللہ الحسین بصیرت لوگوں کے اندر بصیرت کو پیدا کرنا۔ آپ دیکھے ہوئیں گے بہت سے لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن بصیرت نہیں ہوتی ان کے پاس، سمجھ نہیں پاتے۔ خود ہم علماء کے اندر بھی آپ دیکھے ہوئیں گے رہبر معظم فرماتے ہیں کربلا ہدف ابا عبداللہ الحسین لوگوں کے اندر بصیرت کو پیدا کرنا تھا، حق اور باطل کو تمیز کرانا، حق اور باطل کو جدا کرانے کا کام کربلا کا تھا۔ وہ بصیرت کو پیدا کرنے کا کام حسین ابن علی نے کیا تھا۔ وہ جو مخلوط ہو چکا تھا، وہ دودھ اور پانی کو الگ کرنے کا نام بصیرت کہتے ہیں، کہ انسان حق اور باطل کو پہچان سکے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے، وہ مسلمان ہو کر بھی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی، رسول کا نام لینے کے باوجود بھی وہ باطل کے صف میں کھڑا ہوا رہتا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھے ہوئیں گے شروع سے لے کر شہادت تک کا امام حسین علیہ السلام نے خطبے دیے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ابا عبداللہ امام حسین نے خطبہ نہ دیا ہو، اور کربلا سے لے کر واپس شام سے لے کر
مدینہ پہنچنے تک کا امام زین العابدین سے لے کر جناب زینب سے لے کر ان سبوں نے خطبے دیے، ان سبوں نے خطبے دیے۔ کیوں یہ خطبے دیے لوگوں نے؟ کیوں عبداللہ الحسین نے خطبہ دیا؟ ہر لمحہ اور آج ہمارے زمانے میں کربلا سے لے کر آج تک کا، آج سے لے کر انشاءاللہ ظہور مہدی تک کا یہ جو 10 دن 40 دن صرف حسین ابن علی کی اس نہضت کو یاد کیا جاتا ہے، اس نہضت کے لیے اتنا انتظامات کیا جاتا ہے، لوگ راتوں کو نیند نہیں ہے، دن کا پتہ نہیں ہے، علماء تلاش کرتے ہیں، ماتم سرا تیار کرتے ہیں، مسجد تیار کرتے ہیں، جلوس کو بازاروں میں لے کے آتے ہیں۔ اگر انسان وہ جو سوچ سکتا ہے، وہ جو فکر کر سکتا ہے، وہ اگر سوچے تو 12 میں سے صرف یہ ایک امام کے لیے اتنا انتظامات کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ کربلا حسین کی وہ نہضت قیامت تک کے لیے، ہر باضمیر انسان کے لیے، ہر باخیرت انسان کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے، ایک مشعل راہ ہے، ایک روڈ میپ ہے۔ اگر وہ حسین کی اس نہضت کو اس نگاہ سے اگر دیکھے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے انسان کو بیٹھ کر سوچنا ہوتا ہے، فکر کرنا ہوتا ہے۔ جس انسان کی زندگی اس شکم کے لیے ہو، یعنی اس پیٹ کے لیے ہو، تو فرمایا جاتا ہے وہ انسان جو صرف پیٹ کے بارے میں سوچتا ہو، اس کا درد و غم صرف پیٹ ہی ہے، اس کی حیثیت بھی اتنی ہے جتنی اس پیٹ سے نکالی جاتی ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے سوا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کا جتنا بھی اسٹیٹس ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ آپ واٹس ایپ کے اندر جو اسٹیٹس ہوتا ہے، ہم سب اسٹیٹس کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں واٹس ایپ کے اندر، اصل اس کی لاجک کیا ہمارے نا، آپ کو لوگوں نے کیوں رکھا وہ اسٹیٹس؟ یہ دشمن ایسے ہی کام نہیں کرتا جو کہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر جو بھی ایکس ہو چکا ہے، یہ ایسے ہی لوگ نے بیٹھے بیٹھے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے جو ایسے ہی لوگ فیس بک بنا کے، واٹس ایپ بنا کے، یہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ انسان کی بصیرت کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ جس حساب سے آپ اسٹیٹس لگاتے ہو واٹس ایپ کے اوپر، دیکھا جاتا ہے کہ اس انسان کی فکر، ایک انسان کا سوچ، یہ کون سے سٹینڈرڈ پر ہے، یہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اس کی سوچ کہاں پہنچ چکی ہے۔ جب آپ فیس بک کے اوپر کوئی چیز کو پوسٹ کرتے ہو، یا اس کو ریپوسٹ کرتے ہو، یا اس کو شیئر کرتے ہو، یا اس کو لائک کرتے ہو، آپ کیا سوچتے ہو؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ ایک پوری کمیٹی آپ کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ یہ چیک کرتی ہے
کہ کرگل لیول کے اندر، کرگل کے اندر لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر کہاں پہنچی ہوئی ہے. وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس پہ بصیرت ہو، جو اسٹڈی کرتا ہو، جو تھوڑا دیکھتا ہو، جو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، جو اپنے آپ کو ایک کیپیبلٹی کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہو، کوئی سمجھ سکتا ہے. ورنہ تو ہماری زندگی اور خود بند حقیر کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. کھاتے ہم بھی، کھاتے وہ بھی ہے، بچے ہم بھی نکالتے، بچے وہ بھی نکالتے، مرتے ہم بھی ہے، مرتے وہ بھی ہے. بصیرت کو پیدا کرنے کے لیے، انسان کی اس سوچ کو، اس فکر کو چینج کرنے کے لیے، اس کے اندر وہ بصیرت پیدا کرنے کے لیے رہبر معظم فرماتے کربلا، نہضت عاشورہ انسان کے اندر بصیرت پیدا کرنے کے لیے بہترین وقت ہے. اسے ضائع نہ کرے. یہ 10 دن، یہ 40 دن لیٹر نہیں دیا جاتا کسی کو کہ پشتو کے ماتم سرے میں آ کر سب جمع ہو جاؤ. کسی کو دعوت نہیں دی جاتی ہے پشتو کے ماتم سرے میں سب جمع ہو جاؤ. ٹیلی فونک کال نہیں جاتا ہے کہ پشتو کے ماتم سرے کے اندر سب جمع ہو جاؤ. ایک پشتو کے ماتم سرے پر کالا علم بلند ہوتا ہے، اس کالے علم کو دیکھ کر پوری قوم اس کی طرف آ جاتے ہیں. امریکن ایک ڈپلومیٹ نے کہا ایران میں آ کر وہ جو نعمت جو آپ لوگوں کے پاس ہے، کاش کی وہ نعمت ہمارے پاس ہوتی تو ہم پوری دنیا کے اندر حکومت کرتے. جب ہم آپ کے بارے میں اسٹڈی کرتے، جب آپ شیعوں کے بارے میں اسٹڈی کرتے، اور ہم جب کربلا پر آ جاتے، محرم پہ آ جاتے، ایک چیز جو ہمیں بہت تعجب کرتی ہے، جو ہمیں حیران کر دیتی، وہ یہ ہے کہ پہلی محرم جب تاریخ نمودار ہوتی ہے اور ایک علم آپ کے مسجدوں میں، آپ کے ماتم سروں میں جب بلند ہوتی ہے، آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ سب کے سب اس علم کے ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی کو اسکول میں بھیجنے کے لیے، اپنے بچے کو اسکول میں لے کے جانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک ریٹائرڈ ٹیچر ایک پوسٹ پہ تھی پہلے، اس نے مجھ سے کہا کہ لڑکیوں کو اسکول میں، پہلے ہمارے لڑکیاں اسکول میں نہیں بھیجا کرتے تھے، ان کو اسکول میں لانے کے لیے ہم لوگ نے بہت محنت کیا ہوا کرگل کے اندر. بہت ہم لوگ نے کیمپیننگ کیے، ہم لوگ نے گاؤں گاؤں جا کر اویئرنیس کریٹ کیا. اویئرنیس مطلب لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی، اور ان لڑکیوں کو ہم نے اسکول میں لایا. لیکن یہ 10 دن، یہ 40 دن کسی کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور اتنی بہترین یہ 10 دن ہے نہضت ابا عبداللہ الحسین کہ رہبر معظم فرماتے اس سے استفادہ کرے.
اور لوگوں کو بصیرت پیدا کرے، شعور پیدا کرے. آج دیکھیں اگر ایک چیز میں ان بریکٹ میں بات کر رہا ہوں میرے ٹاپک سے ہٹ کر، ولایت فقیہ، حکومت ولایت فقیہ، ایک فقیہ کی حکومت. The one who is specialist in Islam. آپ اگر انگلش میں سو کہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ایک جنرل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ MBBS، لیکن کبھی کبھار آپ خدا نہ کرے ہارٹ پرابلم ہو جائے تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. عقل کہتی ہے آپ کیوں اسپیشلسٹ کے پاس جاتے؟ کیونکہ یہ اس نے اسٹڈی کیا ہے، اس کے پاس وہ ہر چیز جس سے آپ کا دل کا علاج ہو سکے وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، اور اس حساب سے وہ آپ کو اسٹڈی کر کے آپ پر ٹریٹمنٹ کر کے آپ کا علاج کرتا ہے وہ، اور انشاءاللہ آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے. اسلام جو دین ہے وہ صرف عبادت کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام صرف عبادت نہیں ہے. آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے قبر میں اترنے تک کا اسلام کے پاس قانون ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کے پاس، یعنی اصل آپ جب ٹوائلٹ کے اندر بھی جاتے ہو وہاں پر بھی اسلام کے پاس قانون موجود ہے. آپ کو وہاں بھی اسلام نے چھوڑا نہیں ہے. آپ جب بسترے میں سوتے ہو اسلام میں وہاں بھی قانون ہے. اسلام نے نہیں چھوڑا ہے. ہر چیز کا اسلام کے پاس قانون ہے. جب اللہ کے اسلام کا قانون موجود ہے تو نیچرلی اسلام کے پاس سیاست کا بھی قانون موجود ہوگا. ایک فیملی لائف، جب آپ ایک گھر کے اندر فیملی زندگی کرتے ہیں وہاں پر بھی قانون ہے. ایسے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، it's my house, it's my life, Islam should not interfere in my life. نہیں، آپ نہیں بول سکتے ایسے. آپ کی لائف ہے، آپ کا گھر ہے، لیکن اگر آپ نے لا الہ الا اللہ بول دیا ہے تو آپ اسلام کے امبریلا کے اندر آ گئے، اسلام کے دائرے کے اندر آپ آ گئے. اگر آپ نے لا الہ الا اللہ بول دیا، پھر جب آپ نے لا الہ الا اللہ بول دیا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خود سے نہیں پوچھنا ہے ہاؤ شوڈ آئی لیو، آپ کو اسلام سے پوچھنا ہے کہ میں کیسا زندگی کروں، میری حیات کیسی ہو، میرے پاس جو پیسہ جمع ہے اس کا میں کیا کروں، میرا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے. یہ اسلام آپ کو بتائے گا. اس کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا تم میں سے کچھ لوگ جاؤ اور اس علم کو حاصل کرو اور آ کر لوگوں کو بتاؤ
کہ تمہیں کس طریقے سے جینا ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسلام نے، خدا نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ ہے، اللہ نے رسول کو بھیجا، رسول نے اپنے بعد اہل بیت کو بھیجا، اہل بیت میں امام زمانہ نے اپنی غیبت میں ان مجتہدین کو کہا یہ تم پر میری حجت ہے۔ رسول نے کہا میرے بعد اگر رجوع کرنا ہے، اگر کسی کے پاس جا کر تمہیں پوچھنا ہے تو یہ میرے اہل بیت ہے۔ امام مہدی نے کہا میرے بعد اگر کسی کے پاس جا کر تمہیں پوچھنا ہے تو یہ ہمارے مجتہدین ہیں۔ اور مجتہدین کے بعد ہمارے ایریاز کے اندر، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں علماء جو ہمارے موجود ہیں، ہم اس سے جا کر پوچھتے ہیں۔ یہاں دو چیز ہے، اس اسلام کو ایک ہے معنوی، یعنی اگر آپ کیا کریں گے، آپ کے مشکلات کے ٹائم پر آپ ایک لیٹر لکھ کر اپنے مجتہد کے پاس بھیجتے ہو تو وہ مجتہد آپ کو جواب دے کر آپ تک کا پہنچا دیتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے آپ ادارہ امام خمینی میں جاتے ہو، دو لوگوں کا ڈسپیوٹ ہے، دو لوگوں کا زمین میں مشکلات ہے، آپ جاتے ہو، دو جن ادارے میں جا کر اپنے اس مقدمے کو رکھتے ہو، وہ آپ کے اوپر فیصلہ سناتے ہو۔ لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر امام علی ابن ابی طالب جیسا بہترین امام بھی ہو، امام حسن علیہ السلام جیسا بہترین امام بھی ہو، امام حسین علیہ السلام جیسا بہترین امام بھی ہو، اگر اس کے پاس حکومت نہیں ہے، دی پاور آف گورنمنٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ امام معصوم بھی کیوں نہ ہو، یا وہ 23 سال تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، یا وہ حسن کی طرح مظلوم شہید کر دیا جاتا ہے، یا وہ حسین کی طرح بیابان میں لے کے جا کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اگر عقل ہو تو انسان کو، بصیرت ہو تو دیکھے، لیکن اگر حکومت ہو تو وہ ایک نائب امام بھی کیوں نہ ہو، ایک مجتہد بھی کیوں نہ ہو، اگر حکومت ہے اس کے پاس تو وہ شام میں داعشوں کو حرم زینب کی طرف آنکھ اٹھانے کے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ اگر حکومت ہے تو امریکہ جیسے سپر پاور کو ناک رگڑنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اگر حکومت ہے تو حزب اللہ کو اس طرح طاقتور بنا سکتا ہے کہ اسرائیل جیسا اس کے سامنے ناک رگڑنے پر مجبور ہو جائے۔ عقل کہتا ہے جھوٹ۔ اس کے لیے آپ کو قرآن کی آیت سننے کی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ میجورٹی آف کرگل کیا ہے؟ 95% شیعہ۔ آج ہی میں نے بمبئی میں اپنے دوست کو فون پہ بات کیا، کہا آپ رہبر کا فوٹو نہیں لگا سکتے۔ پچھلے ماہ محرم کو جوانوں نے نکل کے لکھنؤ میں، بمبئی میں، حیدرآباد میں جا کر پوسٹرز لگائے رہبر کے، سب پر FIR ہوئے، سب کو پکڑا ان لوگوں نے۔ یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، اب یہ حکومت اسلامی بھی نہیں ہے یہاں پر، لیکن کیونکہ کرگل کے اندر میجورٹی شیعہ ہے،
سی سی آپ کا شیعہ ہے، ایم پی آپ کا شیعہ ہے، کونسلرز آپ کے شیعہ ہے. آج آپ بازاروں میں نعرے لگاتے، پوسٹرز لگاتے. عقل کہتی ہے جھوٹ. ہاں ہیں کچھ لوگ شیعہ کے اندر جو کہتے ہیں غیبت امام زمانہ کے اندر ہمیں حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. یہ ان کی فکر ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ، آپ کی فکر ہے، آپ نہ کریں حکومت. لیکن امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہمیں حکومت کرنے کا حق؟ جب دین کامل ہے، اسلام کامل ہے، اسلام میں کوئی نقص نہیں ہے، یا بولے سیاست کے اندر اسلام کی کوئی نگاہ نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے اسلام کے پاس. اکملت لکم دینکم کہتے ہو تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے حکومت؟ جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں اور میں اپنے گھر میں جا کر قانون لگاتا ہوں، صبح کے نماز پڑھنی ہے، گانے نہیں سننے ہیں، لڑکی پردے کے ساتھ باہر جائیں گی، لڑکی پورے کپڑے پہن کے جائیں گی. کہ کس نے آپ پہ اتھارٹی دیا ہے گھر کے اندر آپ جا کر قانون چلاتے ہو اور اپنی حکومت اپنے گھر میں چلاتے ہو؟ ہاں، اسلام نے ایرے گیروں کو حکومت کی اجازت بھی نہیں دی ہے. ہمارے اندر رسول حکومت کرے گا، اہل بیت حکومت کریں گے، اور غیبت امام کے اندر فقیہ ہمارے پر حکومت کرے گا. اب آپ آ کے کہیں کہ امام نے کہا حکومت اسلامی چپل کی طرح ہے، کھلا کی طرح ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں، حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے اندر حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مقصد حکومت نہیں ہے، مقصد حکومت کے ذریعے دین کو نافذ کرنا ہے. مقصد حکومت کے ذریعے لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کرنا ہے. مقصد حکومت کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرنا ہے. مقصد حکومت نہیں ہے. ہم ان سیاست مداروں کی طرح نہیں ہیں، یا ہمارے مجتہدین ان سیاست مداروں کی طرح نہیں ہیں جن کا سوچ و فکر یہ ہے کہ میں کس طریقے سے ایم ایل اے بنوں، کونسلر بنوں، پیسہ کماؤں، لوٹ ماری کروں، بینک بیلنس بناؤں. نہ، ہمارے ائمہ معصومین امیر المومنین اگر اپنے خلافت کے لیے بول رہے ہیں تو وہ خلافت کے لالچی نہیں ہے. امیر المومنین برادران اہل سنت کبھی کبھار کہتے ہیں کہ علی یہاں پر تو کہتے ہیں ابن عباس سے کہ اے ابن عباس، تم پر حکومت کرنے سے زیادہ اہمیت یہ جو میرا چپل ہے نا، میرا چپل تم پر حکومت کرنے سے زیادہ اہمیت ہے. یا تو امیر المومنین حکومت کو گرا دیتے کہ میری کوئی ارزش نہیں حکومت، اور یہاں خلافت کے لیے بولے میری خلافت کو چھین لی گئی. برادران اہل سنت، امیر المومنین کی نگاہ میں حکومت اس چپل کی طرح ہی ہے، مقصد حکومت نہیں ہے. خود امیر المومنین کے جملے سنے آپ نہج البلاغہ میں. امیر المومنین فرماتے بار الہ
تو جانتا ہے، خدا سے خطاب ہو کے کہہ رہے بار الہ، تو جانتا ہے کہ ہمارا قیام حکومت اقتدار طلبی کے لیے نہیں ہے. ہم حکومت طلبی کے لیے، اقتدار کے لیے ہم اس کے لالچی نہیں ہیں، بلکہ تیرے دین کی نشانیوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، یعنی تیرے دین کو نافذ کرنے کے لیے، تیرے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تیرے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اجرا کرنے کے لیے ہم یہ حکومت کے لیے آگے بڑھے، ورنہ حکومت مقصد نہیں تھا خدایا. امام خمینی نے اگر بولا ہے یہ کہ حکومت کھلا کی طرح ہے، دو نگاہ ہے. امام خمینی یہاں یہ بھی فرماتے ہیں حکومت نظام ولایت فقیہ ہمن ولایت رسول خدا، یعنی اتنی اہمیت بڑھا دی اس حکومت کو. اور یہاں پر اگر کہہ رہے کہ یہ حکومت کھلا کی طرح ہے تو یہ بتانا چاہ رہے پوری دنیا کو امام خمینی علیہ رحمہ کہ اے حکومت مقصد نہیں ہے، ہمارا ہدف حکومت نہیں ہے. ہم حکومت طلبی کے لیے، کرسی کے لیے، جار مقام کے لیے ہم نہیں اٹھے، نہیں قیام کیے. ہم صرف اس لیے قیام کیے تاکہ خدا کے دین کو نافذ کر سکے، اور خدا کا دین بنا حکومت کے نافذ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. عزیز من، عقل و انسان کو، شعور و انسان کو دیکھے. خود کرگل کے اندر آپ دیکھیں حکومت نہیں ہے، پھر بھی کیونکہ میجورٹی آف کرگلی شیعہ ہے، ہم بہت کچھ چیزیں آسانی سے کر سکتے ہیں. ورنہ آپ یہی کام بمبے میں نہیں کر سکتے. عزیز من، اگر یہ حکومت اسلامی ایران نہیں ہوتا تو شام بچائی نہیں جا سکتی تھی، کربلا نجف بچایا نہیں جا سکتا تھا. اگر یہ حکومت اسلامی نہیں ہوتی تو پوری دنیا جو آج امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے جی حضوری کر رہے ہیں، یہ بھی جی حضوری کر رہے ہوتے. 69% شیعہ عراق کے اندر ہے، 89% شیعہ بحرین کے اندر ہے، 45% شیعہ، اگر میں کیلکولیشن اوپر نیچے ہو، 45% شیعہ کویت کے اندر ہے. لیکن وہاں کوئی شیعت کی طاقت ہے؟ حکومت نہیں ان کے پاس. اگر حکومت ہے تو جا کر آپ عراق کے اندر حسد الشعبی بنا سکتے، کنتار الحزب اللہ بنا سکتے. اگر آپ کے پاس حکومت ہے، لبنان کے شیعوں کو بیدار کر کے حزب اللہ بنا سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو اپنی گھر میں آپ مظلوم ہیں. لیکن ہاں، حکومت اللہ نے کس کو دیا ہے؟ آپ کسی کو اہل گہرے کو حکومت نہیں کر سکتے جو. یا ائمہ معصومین یا غیبت امام زمانہ میں اس مہدی کا حجت، جس کو مہدی نے ہم پر ایک حجت بنا کر رکھا ہے، یہ مجتہدین، وہ جا کے حکومت کرے گا. امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں حکومت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو اس کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہو
اور احکام خدا کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہو. ہمارا اصول ایسا ہے، شیعت وہ اصول کے ساتھ زندگی کرتا ہے. شیعت ایسا نہیں ہے کہ برادران اہل سنت میں کوئی بھی آگے چڑھے اور بولے پہ جماعت نماز پڑھا دو، آپ پڑھ لو آپ پڑھ لو. نا، ہمارے نے نہیں پڑھ سکتے. ہمارے لیے امام جماعت کے لیے بھی قانون ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے کوئی بھی پڑھ لے. تب جا کر امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایران کے سرزمین کے اوپر ان شیعت کو بیدار کیا. حجم داریم از کربلا و سفر داریم. امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس کربلا کو، اس 40 دن کی کربلا کو استفادہ کیا، لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کی، لوگوں کے شعور کو بیدار کیا، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کیا. اور جا کر جب لوگوں کی سوچ میں انقلاب آیا، جب ان کی سوچ میں چینجنگ آئی، انقلاب یعنی چینج ہونا، جب ان کی سوچ میں انقلاب آیا، ان کی سوچ چینج ہو گئی، پھر جا کر امام خمینی علیہ الرحمہ نے حکومت اسلامی کو ایران میں لا کر نافذ کیا. اور وہ دن تھا جس دن امام خمینی نے حکومت کو نافذ کیا، اور وہ آج کا دن ہے کہ بڑے سے بڑے سپر پاور پریشان حال ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان کے مقابل میں داعش بنائی، ہم نے ان کے مقابل میں طالبان بنائے، ہم نے ان کے مقابل میں طالبان کو افغانستان میں حکومت عطا کی، ہم نے ان کے مقابل میں طالبان کو اس طرح سے حکومت کرنے دیا کہ لوگوں کو حکومت اسلامی نام سن کے نفرت ہو جائے. ہم نے انہی میں سے کتنے علماء کو تیار کیا جو آ کر لوگوں کے جوانوں کے ذہن کو اس نظام حکومت اسلامی کے خلاف، اس ولی فقیہ کے خلاف لوگوں کے ذہن کو خراب کرے، لوگوں کے فکر کو خراب کرے، شک و شبہات پیدا کرے. ہم نے اہل سنت کے درمیان یہ سوچا چھوڑ دیا، یہ پروپیگنڈا کیا اہل سنت کے درمیان کہ یہ حکومت اسلامی جو آئی ہے یہ دھیرے دھیرے عرب کنٹری میں پہنچیں گی، یہ پورے عرب کنٹری کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھو ان لوگوں نے بحرین کے اندر شیعوں کو بیدار کیا، ان لوگوں نے سعودی عرب میں قطیف میں بحرین قطیف میں شیعوں کو بیدار کیا، ان لوگوں نے کویت کے اندر شیعوں کو بیدار کیا، ان لوگوں نے عراق کے اندر شیعوں کو بیدار کیا. اے اہل سنت، تم ہوش میں آ جاؤ، قریب ہے کہ یہ شیعہ تم پر حکومت کر دیں گے. یہ لوگوں نے کام کیے، 40 سال محنت کی. بصیرت اگر ہو، لوگوں کا اسٹڈی کریں، لوگوں کا پوری دیکھیں. خدا کی قسم تعجب کرنا اس انسان پر جو اس نظام حکومت اسلامی، اس نظام حکومت ولی فقیہ کو کہتا ہو کہ میں اسے نہیں مانتا ہوں. تعجب کرنا اس انسان کے پر، یا وہ نادان ہے یا خدا نہ کرے پتہ نہیں کس اور بیماری کا اثر ہے اس پر. آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کربلا کو روکنے کے لیے کیا نہیں کیے؟ جو امام حسین کے حرم سے پانی، حرم کے اوپر سے زمین پر پانی چلایا ہر حکمران نے. کیوں؟ وہ مر چکا ہے، وہ قبر میں دفن ہے، خون لیے، ہاتھ کٹوائے، قتل و غارت کی. کتنی بار حرم ابا عبداللہ الحسین کو توڑا گیا، مسمار کیا گیا. وہ کیا کیا اس انسان نے؟ کیونکہ یہ وہ انسان، اس کی نہضت، اس کا انقلاب، اس کی تحریک، اس کا کربلا، اس کی عاشورہ، ہر زمانے کے اندر ہر بار سے
کرتا ہے. یہی کربلا ہے کہ جس نے خمینی کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کیا. یہی کربلا ہے جس نے رہبر معظم کو شہادت کے درجے تک کا پہنچا دیا لیکن ہمارے سامنے جھکنے نہیں دیا. یہی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی. دست خدایان شد، خامنائی جوان شد. دست خدایان شد، خامنائی جوان شد. ابوالفضل علمدار، خامنائی نگهدار. امریکا مراباد، مراباد. اسرائیل مراباد، مراباد. برطانیہ مراباد، مراباد. نتانیاہو مراباد، مراباد. ڈونلڈ ٹرمپ مراباد، مراباد. ضد ولایت فقیر مراباد، مراباد. ایک سے بڑھ کر ایک دلیل، امریکا اسرائیل. تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ویٹیکن سٹی سے جو کرسچنز کے پوپس رہتے ہیں ایران میں آئے، اوائے پہ نہیان کہہ رہے تھے. ان لوگوں نے آ کر ان سے پوچھا، ہماری بھی حکومت تھی اور ان لوگوں نے آ کر ہماری حکومت کو ختم کر دیا. اب پڑھے اس کو بھی کس طرح کرسچینٹی کی جو حکومت تھی پوری دنیا کے اندر کس طرح ان لوگوں نے ختم کیا. اس کو کبھی پڑھے آپ. ایسی کیا بات ہے کہ آپ 40 سال سے ٹکے ہوئے ہو. وہ پوری مشنریز، پوری ٹیکنالوجی، پورا پیسہ سب کچھ آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ایسی کیا بات ہے کہ آپ ابھی بھی ٹکے ہو، ہلتے نہیں ہو. پھر انہی میں سے ایک نے کہا what they have، وہ جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس دو چیز ہے. وہ جو ان کو آسمانوں کی طرف اڑا کے لے کے جا رہی ہے وہ دو چیز ان کے پاس ہے. یہ دو چیز ان سے چھین لو، یہ دو پر کو کاٹ دو، یہ اور نہیں اٹھ سکیں گے، یہ نیچے آ کے گر جائیں گے. کہا ایک جو ان کے پاس ہے وہ کربلا ہے اور دوسری جو ان کے پاس ہے وہ جذبہ شہادت ہے. یہ آج آپ دیکھیں، شاید آپ نے حزب اللہ کے جوانوں کی آپ ویڈیوز دیکھے، آپ سب کھڑے رہتے جنگ میں جانے سے پہلے اور پہلے سب زیارت عاشورہ پڑھتے، پھر بندوق کو اٹھاتے، ہر ایک لبیک یا زہرا بول کے اپنے گھروں سے نکلتے. کربلا بصیرت پیدا کرتی ہے. کربلا انسان کو چینج کرتا ہے. تحریک ابا عبداللہ حسین انسان کی زندگی کے اندر چینجنگ لے کے آتا ہے. انشاءاللہ کسی دن خدا نے توفیق دی. بس ایک باجازت ٹائم ہو گیا شاید. رہبر معظم فرماتے جو آخری کچھ معذرت چاہتا ہوں تو آپ لوگوں کو وقت ہو گیا ہو تو معذرت ہو. رہبر معظم فرماتے عزیزان
3 چیز آپ لوگ سب جوانوں سے کہتا ہوں، 3 چیز پر آپ لوگ اپنے وقت کو اس چیز کے لیے دیکھیں، دشمن شناس بنے. دیکھو دشمن آپ کے لیے کیا کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا. دوسری چیز زمانے کے تقاضوں کو دیکھیں. آپ امام علی کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، آپ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے حساب سے تربیت نہ کریں، آپ اپنے بچوں کو اس کے زمانے کے حساب سے تربیت کریں. تمہارا زمانہ ختم ہو چکا ہے، آپ اس بچے کے زمانے کو اسٹڈی کرو، اس کے بعد اس حساب سے اپنے بچے کی تربیت کرو. مثلا آج کے زمانے میں لوگ کتاب اٹھا کے سب پڑھ نہیں سکتے، فلم دیکھ سکتے. ایران نے کیا کیا؟ امام علی پر فلم بنا دی، کتاب کو پکچرائز کر دیا، فلم بنا دی. حضرت مریم بنا دیا، امام رضا پہ بنایا، امام علی پہ بنایا. کیوں؟ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ، مجھے جب میں بامبے میں تبلیغ کے لیے جاتا تھا، کتنے ایسے لڑکے جو کبھی زندگی میں لوگوں نے کتاب نہیں اٹھائی، وہ کہتے تھے آغا اس فلم نے ہمیں، امیر المومنین کی اس فلم نے ہمیں اتنے معلومات دیے کہ شاید ہم اپنی زندگی میں کتاب اٹھا کر اتنے معلومات حاصل نہیں کر سکتے. آپ کا زمانہ شاید ختم ہو چکا ہے. زمانے کے تقاضے کو دیکھیں اور دنیا کے اندر بصیرت پیدا کرے. کربلا بصیرت ہے. کربلا صرف رو کر گھر چلے جانے کا نام نہیں ہے. کربلا صرف سینہ زنی کر کر گھر چلے جانے کا نام نہیں ہے. کربلا صرف 40 دن ماتم و شور و گل کرنے کے بعد، 40 دن کے بعد میں اسی طرح زندگی کروں، خدا نہ کرے جس طرح یزید کی زندگی تھی کہ حسین جس چیز کے خلاف قیام کیے تھے وہی اگر میری زندگی کے اندر باقی ہے 40 دن کے بعد بھی، تو میں نے کربلا سے کچھ حاصل نہیں کیا. انشاءاللہ خدا ہم سب کو بحق ابا عبداللہ الحسین اس لحظت کو، اس کربلا کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار دنیا کے پاس، سب کے پاس حکومت ہے. امریکہ کہتا ہے، ٹرمپ کہتا ہے امریکہ از فار کرسچینٹی، یہ کرسچن کی حکومت ہے. انڈونیشیا کہتا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ یہ سنیوں کی حکومت ہے. پروردگار عالم ایک شیعت کی حکومت ہے خدا، اس پر بھی پوری دنیا حملہ ور ہے خدا. پروردگار عالم اس حکومت اسلامی کو، اس ولی فقیر کو پروردگار جو تیرے دین کو، تیرے غیبت، تیرے ایمان کی، تیرے حجت کی غیبت میں اپنے حق کو ادا کر رہا ہے پروردگار. انہیں اس کو کیا ہے وہ آرام سے گھر میں بیٹھ جائے، اس کو کیا ہے وہ بولے کہ بھائی میں تسلیم ہو جاتا ہوں امریکہ کے سامنے. وہ کیوں اپنی بیوی کو شہید کروا دیا؟ کیوں اس نے اپنے والد محترم کو شہید کروا دیا؟ کیوں خود زخمی حالت میں ہے لیکن پھر بھی اس ظالمین کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے؟ پروردگار فقط تیرے دین کے لیے، تیرا دین باقی رہے، تیرا اسلام باقی رہے. اور وہی درس اس نے حسین سے حاصل کیا خدا، کہ حسین بھی چاہتا تھا کہ میرے بچے مار دیے جائے، زینب بے ردا ہو جائے، اگر قاسم مار دیا جائے، اکبر جوان مار دیا جائے، اگر دین خدا بچ جاتا ہے پروردگار میں سب شہادت کو دینے کے لیے تیار ہے. اسی کے لیے، اسی راہ کو سمجھ کے پروردگار یہ جتنے بھی شہداء آج قیام کی حالت میں ہیں، وہ جو شہید ہو رہے، شہادت تک کا جا رہے، پروردگار تیرے اس دین کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے کربلا سے سیکھا ہے، پروردگار ولی امر المسلمین کے حق میں بولنے کے لیے اور اس کی حفاظت میں پروردگار ہم سب کو ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام عليك يا أبا عبد الله. إن شاء الله شب جمعة شب زيارتي مولى أبا عبد الله الحسين شب عاشوري قمص حسين كيف زيارته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ببنائي. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدايا شب جمعين يرقنا جز دعابه. خدايا شب عاشورين حسيني تيبوك رسالتكم كل أهل بيتكم قوم دم سنة. دشمن كنا جغمتك جگ مهلت لسنو. خدای درگاه که عبادت باید بمینم دعا باید بمینم. خدایا مچن قوم دل الشب جمعة والشب عاشورنا يرقنا الدعاء مچن التماس الدعاء زردانس مريض الزرع. مچن التماس الدعاء زردانس مشكلات الزرع. مجال التماس الدعاء زردانس الحاجات التمنى يبزر. پروردگارا يا ارحم الراحمين يا حسين يا ابن الرسول. نجز بس بدي عزاداريكم نجز بس بسينا زنيكم نهقانيكم. نجاز حسين لم يتنصبت بتمركم صدقاتكم خيراتكم. نجم قومي حرام خدايا قبول يا الله. الشب عاشوري شب عاشورا عد زاد باكي لقنا خلطم وميت بنا تركم وميت بنا زينب كفين. زينب قلب بارها حسين قلب بين صوصنا قول بيان بين لقي فول حسين يا رساتيكم يا أصحابكم
تاشو مقتونه زکا مینیمو آباد تاشو مقتونه زکا مینیمو آباد تاشو مقتونه زکا جگس مقتون فیکر روسه لینی باتون سزره 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 İbise düşer babamı İbise düşer babamı Cidirin yazdaşo Maqtone rozdeka Minimo abadaşo Maqtone rozdeka Minimo abadaşo Maqtone rozdeka Bekib al-Khazahibe Bekib al-Khazahibe Bekib al-Khazahibe Bekib al-Khazahibe Maqtone rozdeka Minimo abadaşo Maqtone rozdeka Bekib al-Khazahibe Bekib al-Khazahibe Lemigi odaşo Maqtone rozdeka Minimo abadaşo Maqtone rozdeka Minimo abadaşo Maqtone rozdeka Minimo abadaşo Maqtone rozdeka Leni pardi aşir maqto sualam ko kanchime 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 Bednaya be sala shami Bednaya be sala shami Bednaya be sala shami Bednaya be sala shami La se ambo basho Maqtone rozdeka Minimo abadaşo Maqtone rozdeka Minimo abadaşo Maqtone rozdeka Minimo abadaşo Maqtone rozdeka Bekib al-Khazahibe
میری محبت تاشوز مقتونه روز بیدار سبت نبی جانے والے یعنی حسین ابن علی 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 جس نے بنا میں کبریا جس نے بنا میں کبریا نیزے پہ بھی قرآن پڑھا سبت نبی جانے والے یعنی حسین ابن علی سبت نبی جانے والے یعنی حسین ابن علی سبت نبی جانے والے یعنی حسین ابن علی سجدہ نماز اصل کا بھولے گی کیسے کربلا سجدہ نماز اصل کا بھولے گی کیسے کربلا کہتی ہے خود خاک شفا ہونٹوں پہ بس قرآن تھا سجدے میں آیات خدا سجدے میں آیات خدا بیسے پہ بھی قرآن پڑھا سبت نبی جانے والے یعنی حسین ابن علی سبت نبی جانے والے یعنی حسین ابن علی سبت نبی جانے والے یعنی حسین ابن علی جس نے بنا میں کبریا جس نے بنا میں کبریا بیزے پہ بھی قرآن پڑھا سبت نبی جانے والے یعنی حسین ابن علی جس نے بنا میں کبریا 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 بیسے پہ بھی قرآن پڑھا سبت نبی جانے والے یعنی حسین ابن علی 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 قرآن اس کی آ گئی قرآن اس کی بندگی قرآن اس کی آ گئی قرآن اس کی بندگی قرآن اس کی زندگی قرآن اس کی روشنی کیا کیا کہے اس کی ادا کیا کیا کہے اس کی ادا بیسے پہ بھی قرآن پڑھا سبت نبی جانے والے یعنی حسین ابن علی سبت نبی جانے
یعنی حسین ابن علی اس پر ستم کی انتہا کرتے رہے اہل جفا اس پر ستم کی انتہا کرتے رہے اہل جفا سر ہو گیا تن سے جدا رشتہ نہ ٹوٹا صبر کا قائم رہا یہ سلسلہ قائم رہا یہ سلسلہ میزے پہ بھی قرآن پڑھا سبت نبی جانے ولی یعنی حسین ابن علی سبت نبی جانے ولی یعنی حسین ابن علی سبت نبی جانے ولی یعنی حسین ابن علی جس نے بنا یہ کبریا جس نے بنا یہ کبریا میرے پہ بھی قرآن پڑھا سبت نبی جانے ولی یعنی حسین ابن علی جس نے بنا میں کبریا 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 میرے پہ بھی قرآن پڑھا سبت نبی جانے ولی یعنی حسین ابن علی مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی یا بس سیدہ یا بس سیدہ یا بس سیدہ یا بس سیدہ یا بس سیدہ
نینا عالم اسلامی مشکلات حل نینا نظام جمہوری اسلامی ایران دشمنانی کا فتح سے پیروزی نینا اسرائیل غاصب امریکہ جنایتکار ملعون نیتنیاہو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہستی کا نیست نابود سوچزرے رہبر انقلاب حضرت مجتبی آیت اللہ مجتبی خامنائی کی اقوی سلامتی نینا امام زمانی ظہوری نینا گا مؤمن مومنات بیمار بسترے کا فقصرناک وعلاج نینا ومن ریس اوزر کھنی جوان کن کھتی حدبنا مقصد پیان کامیاب چھمینا مالی مشکلات ان گاما مد نظر جب سے سبس امی جیبو فرغا بلن آواز نبو تلاوت بچا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره يا من اسمه دواء وذكره شفاء نسألك اللهم ونسمع على اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي يا الله 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 يا حميد يا محمد يا عليم يا علي يا فاطر يا فاطمة يا محسن يا الحسن يا قديم الأحسان يا الحسين خدایا یہ عظمت جلالت اغنن سے نظر محمد آل محمد اغنن سے نظر خدایا دنی شب جمعہ سے امام زمان اغنن سے نظر پروردگارا مجدین سے توسل پورے درگاہ میں حسن تو قبول بس یا اللہ خدایا پروردگارا دی جمعیت کنگا مومن مومنات جی مشکلات جی پریشانی تم کو حاجات جی بحق امام زمان اچھی مشکلات پریشانی تم کو حاجات روا بس یا اللہ خدایا مومن مومنات بیمار بسری کفوں سے لا علاج کل مریض کو روحی مریض جسمی مریض فکری مریض بحق امام زمان دیان بے شفاء عاجل شد بس یا اللہ خدایا گھر امواتن مہیم یا حمیوکن بن پروردگارا دی مجلس من نفیش لسکو رحمت بدت سنسکت جسے نعوذ باللہ تو عذاب ان ندیان بے بخشش بس محمد نال محمد معشور کچھ یا اللہ خدایا پروردگارا مظلوم فلسطین لروس مدد بس عملیات کلی وسیل لروس مدد بس ایرامیات کلی حضب شعبی لروس مدد بس حزب اللہ لروس مدد بس غزائل کلی مظلوم کل لروس مدد بس پروردگارا کھنگا ما دشمنانی کریال تو سے اسرائیل قاسم امریکہ جنات کا دیستی کننی سنابود کچھ یا اللہ خدایا علم
خمینی فیقو باقی مجتہدین کن پروردگارا دشمنان خطرش نرسوس جب سے قاتل و مرشد بس یا اللہ خدایا نظام مقدس جمہوری اسلام ایران پروردگارا دی پرچم امام زمان کو کل کفر مقابل لیتا پروردگارا دشمنان کریال تو سے فتح تو سے اسرائیل قاسم نے امریکای جنایتکار ملعون نیتنیاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ دی اسی کنلیس نابوسوں سے پروردگارا دی پرچم الہی کو از دست ولایت فقی امام زمانے لقیتت بنصیب کچھ یا اللہ خدایا رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ مجتبہ خامنائی فیقو آفات سماوی ورزش دن محفوظ جب سے کوئی فیقو لطول عمر شرد بس تمام امور کو نمافق چھ نصیب کچھ یا اللہ خدایا مچنگا مدرسہ قرآن درسہ اسلام درسہ ولایت فقی عزت نے افتخار نہ سر بلندی نے وہ زندگی بے نصیب کچھ یا اللہ خدایا پروردگارا گئی تس مولا حجت ابن الحسن شخم بس زوج کیوتے دی ظلم نجور اندوس بھی دنیا وعدل انسان کسکان سے پروردگارا مچنگا امام زمان حقیقی اصحاب نانسار شمار کچھ یا اللہ خدایا مچنگا میں عاقبت کو خیر کا خاتمہ چھ نصیب کچھ یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین ومتن صغی اموات کل لبش زرے روح الامام الراحل الامام الخمینی والشہید القائد الامام الخامنائی وسائر الشہداء والروح ابو الشیخ ذاکری ابو الشیخ ناصر الدین وباقی تمام علماء متی پشتیمی دون گامی روح کل لفظ زرے ومتن صغی اموات کل لفظ زرے دیا یعنی فاتحہ بزد مرحوم حاجی جعفر کھردوں واپی حجری مینا فاتحہ بزد نہدی ثواب الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين سعد دار الزمان والإقرار العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجر شفاعت
امریکہ اسرائیل آمین یا رب العالمین اجمعاً صلوات